الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ تو جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آئیے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر، تصور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں سجا کر اور ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں بسا کر آسمان عشق کے محبت سے اس ہستی کا ذکر پاک کرتے ہیں ناظرین جو تاجدار اقلیم محبت ہیں، جو آفتاب امت ہیں، جو شیخ دین و ملت ہیں، جو تاجدار یمن ہیں، جو خیر التابعین ہیں، جو سید التابعین ہیں، جو امام العاشقین ہیں، جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کو تابعین کی جماعت میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوست فرمایا، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تاج شفاعت پایا، جن کے وجود کی مٹھاس کو سرور دو جہاں مدینہ پاک میں محسوس کیا کرتے تھے، جن کا ذکر خیر سرور دو جہاں خیر التابعین کے طور پر صحابہ میں کیا کرتے تھے، جو صوفیہ کی قبیل میں مکتب عشق کے امام ہیں، جو بوسیدہ حال مگر اللہ کے دوستوں میں بلند مقام ہیں، یعنی اپنی والدہ کی خدمت گزاری کا تاج اپنے سر اقدس پر سجانے والے، زہد و تقوی کی دستار سے اپنے آپ کو مزین کرنے والے، توکل کی شاہراہ پر گامزن رہنے والے، اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرانے والے، بوسیدہ لباس میں مستانہ وار اور تنگ دستی کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے، ہر حال میں اپنے رب سے خوش رہنے والے، مذاق اڑائے جانے اور ستائے جانے کے باوجود لوگوں کو دعا دینے والے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان تابعین پر وہ بلند مقام اور عالی مرتبت ہستی ہیں ناظرین، جو عشق کی گلیوں کے مسافر نہیں بلکہ عشق کی منزل کے رہنما ہیں، جن کا نام زبان پر آتے ہی عشق مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین ترین وادی کا تصور نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، جنہوں نے بظاہر ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کیا تھا، نہ ہی صحابہ کرام کی قبیل میں شامل تھے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی لذتیں سماعتوں کے ذریعے دل کو چھوتی رہیں، یہاں تک کہ رخ مصطفیٰ کا نقشہ بناتی رہیں اور تصور ہی تصور میں زلف مصطفیٰ کا اسیر کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فطرت سلیمہ اور طبع صالح عطا فرمائی تھی ناظرین کہ جو ہی آپ کے کانوں تک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو دل نے فوراً صداقت کی گواہی دی اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سن کر آپ کے دل میں چراغ محبت مکمل طور پر فروزاں ہو گیا، اور وہاں ناظرین معاملہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے کردار اور عمل کی وجہ سے محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنے رہتے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی ضعیف، ناتواں اور کمزور ماں کی جو خدمت وہ کیا کرتے تھے، جس خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس دعا کی صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ مراد سے تعلق رکھنے والے اور یمن کے رہنے والے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مستجاب الدعوات بنا دیا تھا صاحب، ایسا مستجاب الدعوات بنا دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے پاس جا کر امت کے حق میں دعا
کرنے کی تلقین فرمائی. یعنی شافع محشر کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی شفاعت کی اتھارٹی باقاعدہ عطا فرمائی. یعنی یہ طے ہوا ناظرین کہ عشق صرف دیدار ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ محبوب کی باتیں سنتے سنتے بھی آتش عشق بھڑک جایا کرتی ہے. اور یہ بھی ضروری ناظرین کہ نہیں ہے کہ جو قریب بیٹھا ہو وہی عاشق صادق ہو. کبھی کبھی دور بھڑکتی آگ بھی عشق کا امام انسان کو بنا دیا کرتی ہے، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام العاشقین بنا دیا. اور اس امت کو ناظرین تو یہ خاص وصف عطا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیکھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو یہ امت تیار ہے. یعنی اس امت کا مشرب اگر آپ دیکھیں، مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے، اور یہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ اس پوری امت کا اگر مشرب آپ دیکھیں تو ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو وہ مشرب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے کہ جس طرح اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دیکھے اپنا سب کچھ سرور دو جہاں پر، ان کے قدمین شریفین پر، ان کے رخ اقدس پر قربان کرنے کو تیار تھے، اسی انداز سے یہ امت بن دیکھے اپنے آقا پر، ان کے قدمین پر اور ان کے رخ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اچھا صاحب، میں ظاہر ہے اب کہاں سے آغاز کروں واللہ سمجھ نہیں آتا. ایسی شخصیت کا تعارف کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ عشق صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، بن دیکھے بھی عشق ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے صاحب کہ پھر عاشقوں کی پہلی صف کے اندر بلکہ امامت کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، تابعین اور خاص طور پر جو تصوف کی دنیا ہے اس میں آپ کا مقام مرتبہ، آغاز کیجیے. سبحان اللہ. جنید بھائی، آپ نے بھی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. دیکھیے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کائنات کی ساری فضیلتوں کا مرکز اور محور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. اور امت کے اندر سب سے بڑا رتبہ وہ شرف صحابیت ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی. اور قربان جائیں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک پاتے ہیں، مگر زمانہ مبارک پا لینے کے باوجود، کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضری جو انہیں شرف صحابیت سے متصف کرتی، تو آپ وہ کوشش کے باوجود اس سے آپ متصف نہیں ہوتے. اور دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو پھر کن اعزازات سے نوازا، کس طرح کا شرف عطا فرمایا، کس طرح کی اظہار محبت فرمائی، تو یہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا درجہ آتا ہے، ان تابعین کے اندر آپ کو سید التابعین کا منصب عطا ہوا، خیر التابعین کا منصب عطا ہوا، امام العاشقین کا درجہ عطا ہوا. اور وہ آپ نے عشق کی جو تار آپ نے چھیڑی، یوں کہیے کہ محب تو محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہتا ہے، یہ قرین محبت ہوتا ہے، مگر یہ قربان جائیں کہ محبوب تذکرہ کر رہا ہے اپنے اس عاشق کا، اس غلام کا، اس محب کا. اور بلکہ اپنے غلاموں اور اپنے عاشقوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکے تو ان سے ملنا، ہو سکے تو انہیں دیکھنا، اور ہو سکے تو ان سے میری امت کے لیے دعا کروانا. اور آقا علیہ السلام ان کے لیے تحفہ دے رہے ہیں. تو یہ جو فضائل کا منبع ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، یہ ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دیکھ کر محبت کریں وہ بھی اپنی جگہ، مگر بن دیکھے محبت کریں تو اس کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے. بلکہ میں نے یہ بات بیان کی ہے شروع میں، مجھے ایسا لگتا ہے، اور یہ میرا ظاہر میرا اپنا وجدان ہے، لیکن آپ بہتر اس پہ مطلب مجھے یا تو میری تصحیح فرمائیے. میں بہت دیر تک سوچتا رہا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب کے حوالے سے، تو یہ بن دیکھے جو سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ لوٹا دیا، ایسا لگتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ آپ ہی کے مشرب پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ بغیر دیکھے تو ہم تو بغیر دیکھے ہی سرکار میں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایمان کے تعلق، اس کے دو ہی اسلوب ہیں، دو ہی مشرب ہیں، دو ہی مسلک ہیں. ایک یہ کہ جنہوں نے دیکھا، اور ایک یہ کہ جنہوں نے نہیں دیکھا.
تو جنہوں نے دیکھا صحابہ کرام، ان کا عدد تو کم و بیش 1.25 لاکھ ہوا، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو ساری امت ہے، اور آقا علیہ السلام کی ساری امت ایمان کے جس طریق پر ہے وہ طریق حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس مشرب اور مسلک پر ہیں وہ مشرب بھی اور مسلک بھی اور اسلوب بھی وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اسی کو پھر صوفیاء نے ایک اور رنگ میں بھی بیان کیا، وہ نسبت اویسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم سلسلے کی بات کریں گے تو اس من میں یہ بھی تذکرہ آ جائے گا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے کرن، اور اس کی شاخ ہے مراد، اس سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ قریش کے حلیف قبائل میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اچھا، اور آپ وہاں رہے، اور آپ کے سلسلہ نسب کو اگر میں حصول برکت کے لیے عرض کروں تو اویس بن عامر بن جز بن مالک کرنی مرادی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے خود گفتگو فرمائی، یعنی یوں کہیں کہ مجلس صحابہ کرام کی ہے، سامعین وہ ہیں، بیان آقا علیہ السلام کا ہے، اور موضوع ہے میرا وہ غلام، وہ عاشق جو مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، بیتاب ہے، پر آ نہیں سکا، تو میں آپ کو ان کا تذکرہ سناتا ہوں۔ اور ہے تابعین کی جماعت، آقا علیہ السلام نے یہ تذکرہ سنا تابعین میں، اور چونکہ والدہ کی خدمت میں مصروف عمل تھے، اور اس کے بارے میں صوفیاء نے تو یہ لکھا کہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار آئے وہ روایت بھی ملتی ہے، مگر یہ کہ جو نہیں آ سکے یا آ کے رہ نہیں سکے اور آقا علیہ السلام سے شرف صحبت نہیں پا سکے، اس میں ایک تو غلبہ حال بھی تھا، یہ صوفیاء کی توجیہ ہے کہ غلبہ حال کے سبب وہ نہیں آ سکے، اور دوسری توجیہ جو ظاہر احوال کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ آپ والدہ کی خدمت کے اندر مصروف تھے، اور وہ ان کا اور کوئی خدمت گزار تھا نہیں، اور وہ بیمار تھیں اور بڑھاپے کی حالت میں تھیں، تو اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ یہاں پر ایک جملہ یہ کہ ایک ہوتی ہے جان کی قربانی، ایک ہوتی ہے مال کی قربانی، اور ایک ہے اس شرف صحابیت کی قربانی۔ سر یہ دیکھیں نا، یہ روحانی قربانی جو ہے، یہ روحانی قربانی نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ جنہوں نے دیکھا ان کو میرے آقا بھیج رہے ہیں اس کی طرف کہ جس نے نہیں دیکھا اور ایمان لانے کا کمال کر دیا۔ اچھا، اور کمال یہ ہے کہ ان ہستیوں کا اپنی جگہ مقام اور مرتبہ ہے، ظاہر ہے اس مقام اور مرتبہ پہ تو کوئی کلام نہیں، لیکن ایک گفتگو میں ایک جملہ آیا، وہ جملہ بڑا چھو کے گیا۔ وہ جملہ یہ تھا صاحب کہ میں اگر اس کو اپنے انداز سے بیان کروں کہ کسی بڑی بارگاہ میں، مطلب میں اس بڑی بارگاہ کو جانتا ہوں، کمال نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، کمال یہ وہ بڑی بارگاہ مجھے جانتی ہے اور وہ بڑی بارگاہ میرا ذکر کرتی ہے، تو میرے لیے یہ بات جو ہے بڑی کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، یہ کمال ہے۔ اور وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو اپنی والدہ کی خدمت خاص طور پہ، وہ ایک ہمیں مطلب پیمانہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے ذرا والدہ کی خدمت گزاری پہ بات کرتے ہیں، اور دنیا کو بتائیں صاحب، آج جو لوگ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، آپ کی پہلی مرشدہ ہی آپ کی ماں ہے، صحیح طور سے قدم پکڑ لیجئے، آپ کا باپ ہے پہلا مرشد، تو ایک تو یہ، دوسرا دن رات ایک کرنا اس خدمت گزاری میں، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت کی طرف سے چند نمایاں خصوصیات حاصل ہیں، اور یہ لوگ انتخاب و اجتباع کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہوئے ایک نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نمونے میں ایک تو یہ رخ ہے جو آپ اور میں ہمیشہ اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں حقوق العباد اور ایک ہیں حقوق اللہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کا پراپر اہتمام آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اور حقوق العباد کی انتہا اگر آپ چیک کرنا چاہیں وہ ہے والدین کی خدمت، سبحان، اور حقوق اللہ کی انتہا چیک کرنا چاہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔
اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو یا والدہ کی خدمت ہو، اس میں حضرت اویس کرنی نے ایک ایسی عجیب مثال قائم کی کہ اس مثال کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسپانس دیا اور اس قاعدے کو آگے کس طرح متعین فرمایا. یعنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت کے امکانات پیدا نہیں ہو سکے. یہاں دو صورتیں تھیں، یا تو والدہ کو اسی طرح چھوڑتے اور ان کو اپنے حال پر رہنے دیتے اور بھاگ کر مدینے چلے جاتے اور مدینے ہی رہتے اور مڑ کر نہ دیکھتے، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا کہ ہمیشہ والدہ کے پاس ہی رہے. تو ذکر ہوا کہ ایک روایت مطابق گئے بھی سے لیکن آ گئے. تو والدہ کی خدمت کو جو اتنا فوکس کیا تو وہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ جو احسان کرنا ہے والدہ کے احسان کا، یہ جو بدلہ دینا ہے کہ جس نے پالا ہے، جس نے جنا ہے، اس کی کس طرح خدمت کرنی ہے. تو حضرت اویس کرنی نے خیر التابعین یعنی کرنے ثانی میں ایک مثال سیٹ کر کے جا رہے ہیں. ایک معاملہ ہے زیارت مصطفیٰ کا، ایک معاملہ ہے والدہ کی خدمت کا. لیکن والدہ کی خدمت یہاں مجبوری بنی ہوئی ہے تو زیارت مصطفیٰ کے لیے نہ گئے، والدہ کی خدمت کرتے رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خدمت کی وجہ سے چن لیا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے جی ہمیں اللہ کا قرب ملے، ہمیں نبی کا قرب ملے، ہم پر دین کی حقیقت منکشف ہو، ہمیں دنیا بھی مل جائے، ہمیں دنیا بھی مل جائے، برکتیں ساری مل جائیں، تو جب محسنین کے قریب اللہ کی رحمت ہوگی تو دنیا اور آخرت کی کون سی بھلائی ہوگی جو نہیں ملے گی. تو پھر والدہ کے قدموں میں بیٹھیں، والدہ کی قدموں کو بوسہ دیں، والدہ کی قدموں کو ہو سکے دھو کر پئیں، والدہ کی خدمت کریں، والدہ کے ارد گرد گھومیں اور روزانہ اٹھ کر والدہ اور والد کے چہرے کو وہ نگاہ محبت سے دیکھیں اور ان کی شکر گزاری ادا کریں. تو اگر میں کہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو جو کچھ بھی دیا، ان کو محبوبیت دی، شفاعت کا درجہ دیا، ان کے لیے قیامت والے دن وہ استقبال دیا، وہ ساری والدہ کی خدمت کی وجہ سے. واہ واہ واہ، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ قرض ہے ظاہر ہے جو بچہ اتار ہی نہیں سکتا. جی. پھر دوسرا عشق رسول کی بڑی گہری کیفیت تھی. ایک تو لگتا یہ ہے کہ آپ نے جب والدہ کی یہ خدمت کی ہوگی تو حضور اللہ کی رحمت ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ہمارے بہت سارے علماء نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کو اس آیت سے ثابت کیا ہے. اللہ کی رحمت محسنین کے قریب رہتی ہے. تو حضور خود حضرت اویس کرنی کو روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر دیکھنے آتے تھے. اس کو تو یہ موقع نہ مل سکا کہ مجھے دیکھنے آئے، لیکن میں اس کو دیکھنے آتا ہوں. اور یہ بھی روایات ملتے کہ آپ نے باقاعدہ زیارت خوابوں میں کرائی بھی صحیح. اور خوابوں میں زیارت آپ کو پتہ ہے کرائی جاتی ہے بندے کی استعداد کے مطابق. آپ کو حضور نے ان کی اس استعداد کے مطابق زیارت کروائی جس میں وہ مجذوب محض نہ بن جائیں. چونکہ غلبہ حال بہت زیادہ تھا. داتا صاحب کے بقول اگر ظاہری زیارت کرائی جاتی تو حضرت اویس کرنی نے جو شمع پر یہ پروانہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، حضرت اویس کرنی نے وہ مثال قائم کرنی تھی. لیکن چونکہ والدہ کی خدمت مقصود تھی لہٰذا وہ پروانہ پن بھی عطا کیا، ان کا تذکرہ بھی کیا، ان کی کیفیتیں بھی بیان کی. تو آپ کا عشق بھی عشق رسول مثالی تھا، والدہ کی خدمت مثالی تھی. والدہ بوڑھی، والدہ ناتما، والدہ ضعیف، اور ظاہر بشارت بھی ان کی جو ہے بڑی. اور وہاں یہ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت گزاری کے صدقے اور طفیل کتنی
واضح کیلکولیشن ہے، لمبی چوڑی میتھمیٹکس نہیں ہے، کہیں الجھاؤ نہیں ہے، کہیں یہاں پر الجبرا نہیں ہے، بڑی سادہ سی کیلکولیشن ہے کہ اپنی ماں کے قدموں میں گر جاؤ، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہیں اپنے یوں کہہ لیجئے کہ فیض کرم سے جو ہے نواز دیں گے۔ اچھا، پھر یہ کہ سرکار نے زیارت بھی کروائی اور سرکار کا رخ اقدس اور سرکار علیہ السلام کے تمام شمائل جو ہیں وہ آپ کو ازبر تھے۔ اچھا، اب ذرا بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب میں ایک اور بات ہمیں خاص طور پہ نظر آتی ہے، وہ یہ کہ آپ زہد و تقوی کے بہت پابند تھے، یعنی دنیا کو آپ نے بہت ہیچ سمجھا تھا، دور رکھا تھا اپنے آپ سے، اور للہیت بہت زیادہ آپ کی ہستی کے اندر تھی، تقوی بہت زیادہ تھا۔ دوسرا یہ کہ سرور دو جہاں، اگین وہی بات آ گئی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام اور مرتبہ دیا کہ مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پہ جو ہے ذکر پاک ملتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب تقوی و طہارت سے ہی ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مناسب قد و قامت اور جسم کے مالک تھے، اور بڑے سلم سمارٹ تھے، اور جب عبادت کی باری آتی تو ساری رات قیام میں گزارتے تھے، اللہ، ساری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ اللہ، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اتنی لمبی آپ عبادت کرتے ہیں کہ ایک ہی سجدے میں رات گزر جاتی ہے اور ایک ہی رکعت میں آپ پورا قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ تو راتیں چھوٹی ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا کہ رب ساری کائنات میں ازل سے ابد تک صرف رات ہی رکھتا تو میں وہ ساری رات ہی سجدے میں گزارتا۔ ہائے۔ اس سے توجہ ملتی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ یہ حضرت اویس قرنی کو خاص حصہ ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا عمر اتدری من انا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ عرض کی حضور اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے آپ کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب رب کائنات جل جلالہ نے مجھے بنایا نا تو اس نے مجھے فرمایا میرے حبیب مجھے سجدہ کرو، تو فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں 500 سال کا سجدہ کیا۔ تو وہ سجدے کی تاثیر حضرت اویس قرنی میں نظر آ رہی ہے کہ زہد و تقوی، عبادت، ریاضت میں ساری رات جاگتے ہیں اور کبھی کمزوری اور نقاہت نہیں محسوس ہوتی۔ اب دونوں چیزوں کو ملا لیں ساتھ، ایک طرف بیمار والدہ ہے، دوسری طرف عبادت ہے، رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، جو ہی اماں جان کی آواز آتی ہے تو عبادت سے فارغ ہو کر اماں جان کی طرف آتے ہیں، پھر اماں جان کی خدمت کر کے پھر عبادت، رب بھی راضی اور والدہ بھی راضی۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آپ کے فضائل اور مناقب میں بات کی، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ مراد کا ایک شخص جس کا نام اویس ہے تمہارے پاس یمن کے وفود میں سے آئے گا، اس کے جسم پر ایک نشان ہوگا، اور فرمایا اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کرتا ہوگا، اور اللہ جل جلالہ کی قسم کھاتا ہے کہ جب اللہ کی وہ کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہے نا تو اللہ اس کی بات رد نہیں کرتا۔ واہ، یہ ذکر ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے ساتھ اگر اس کو ملائیں، آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب کہیں گواہی دینے کے لیے جائیں تو کوئی گواہی نہیں قبول کرتا، جب کسی کے ہاں رشتہ مانگنے کے لیے رشتہ بھیجیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، اللہ، لیکن جب رب کی بارگاہ میں وہ قسم کھا لیتے ہیں رب بات نہیں ان کی ٹالتا، اللہ، پھر رب ویسے فرما دیتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اچھا، اب حلیے کے اعتبار سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ظاہر ہے مطلب بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیجیے کہ فقر اختیاری میں رہا کرتے تھے وہ، اور عالم یہ تھا کہ بوسیدہ کپڑے ہوا کرتے تھے اور لوگ بھی ان کو کوئی خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی ذرا بتائیے، اور اونٹ چرانا، وہ جو کوئی بات ہے کہ زہد کے علاوہ دوسری کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنید بھائی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ خاطر میں نہیں رکھتے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان کا یہ جو خواہش نفس والا پہلو ہے نا، یہ کہتا ہے لوگ میری عزت کریں، جبکہ رب کے چاہنے والے رب کے علاوہ کہیں اور دیکھتے ہی نہیں۔ واہ، وہ تو یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے قریب آئیں۔ واہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، ان کا ظاہری حلیہ، ان کا نان و نفقے کا معاملہ اور یہ ساری بات
اس قدر سادگی کے ساتھ تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے جتنا سادہ زندگی گزارو گے دنیا میں اتنے آسان اور سکون معاملات میں رہو گے، اور آخرت میں رب کائنات اتنا کم سوال کرے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بات قسم کھا کے کرتے ہیں نا تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے فرمایا جب تم میں سے کوئی ان کے پاس جائے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات وہ یہ صاحب کہ منزل عشق کا مینار اویس قرنی، عاشق سید ابرار اویس قرنی، ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا، ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا، پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس قرنی، دل کے آئینے میں حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار اویس قرنی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا آپ کو بتلاتے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درود پاک اور دعا استغفار کو اپنے وظائف میں شامل رکھتے تھے، اور آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ دعا یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین قول مبارک ہے کہ یا اللہ، میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ شیدا شاہ دی کے آپ شیدا شاہ دی کے آپ خیر التابعین، آپ شیدا شاہدی کے آپ خیر التابعین، اولیاء دہر سارے آپ کے ہیں خوشچین، اولیاء دہر سارے آپ کے ہیں خوشچین، اور وہ حضوری میں ہی رہتے تھے کرن میں بیٹھ کر، بھئی وہ حضوری میں ہی رہتے تھے کرن میں بیٹھ کر، ماں کی خدمت کی بدولت آئے طیبہ میں نہیں، آپ شیدا شاہدی کے اپنا جبہ بھی انہیں بھیجا، دعا کو بھی کہا، اپنا جبہ بھی انہیں بھیجا، دعا کو بھی کہا، پیار ان سے کس قدر کرتے تھے شاہ مرسلین، پیار ان سے کس قدر کرتے تھے شاہ مرسلین، آپ شیدا شاہدی کے ہے یمن سے خوشبو ہم کو آ رہی رحمان کی، ہے یمن سے خوشبو ہم کو
آ رہی رحمان کی، تھے صحابہ سے یہ فرماتے شاہ دنیا و دین، تھے صحابہ سے یہ فرماتے شاہ دنیا و دین، اور عاشق مولا علی المرتضیٰ حضرت اویس، عاشق مولا علی المرتضیٰ حضرت اویس، ساجدن سے فیض کے خواہاں ہیں سارے سالکین، ساجدن سے فیض کے خواہاں ہیں سارے سالکین، آپ شیدا شاہدی کے آپ خیر التابعین، اولیاء دہر سارے آپ کے ہیں خوش چین۔